اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بہقی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو یہ کانپنے لگی۔ اللہ کریم نے پہاڑ بطور میخوں کے اس کے اندر ٹھونس دیے، لگا دیے تو زمین ساکن ہو گئی۔ فرشتے عرض کرنے لگے، یا اللہ، پھر تیری مخلوق میں سب سے زیادہ طاقتور تو یہ پہاڑ ہوئے، اتنی بڑی زمین کو ان پہاڑوں نے قابو کر لیا ہے اور یہ ہلنے سے باز آ گئی ہے، ساکن ہو گئی ہے۔ جب فرشتوں نے تعجب کیا نا کہ پھر سب سے طاقتور تو یہ پہاڑ ہوئے، تو اللہ کریم نے لوہا پیدا کر دیا، لوہے نے پہاڑوں کو بھی کاٹ ڈالا۔ فرشتے تعجب کرنے لگے، کہنے لگے، یا اللہ، پھر سب سے زیادہ طاقتور تو یہ لوہا ہوا جس نے پہاڑ بھی کاٹ دیے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو پیدا کر دیا، آگ نے لوہے کو پگھلا دیا۔ فرشتے پھر تعجب کرنے لگے کہ لگتا ہے آگ ہی سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے، لوہے کو بھی پگھلا دیا۔ رب تبارک و تعالی نے پانی پیدا کر دیا، اس نے آگ بھی ٹھنڈی کر دی۔ فرشتے کہنے لگے، لگتا ہے سب سے طاقتور یہ پانی ہی ہے، تو اللہ کریم نے ہوائیں پیدا کر دی جو پانی کا رخ پھیرنا شروع ہو گئے۔ فرشتے اب ٹھہر گئے، پریشان ہو گئے، عرض کرنے لگے، یا اللہ، تو ہی بتا تیری مخلوق میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رب کریم فرمانے لگے، اے میرے فرشتوں، میری مخلوق میں سب سے زیادہ طاقتور وہ شخص ہے، وہ مسلمان ہے جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے پر الٹے کو پتہ نہیں چلنے دیتا، وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ طاقتور بننے والا اگر کوئی آدمی ارادہ کرے نا کہ میں طاقتور بنوں، تو وہ اپنی نیکیاں چھپانی شروع کرے۔ وہ اگر بھلائی کے کام کرے تو ان پہ پردہ ڈالنا شروع کرے، وہ سب سے زیادہ طاقتور بن جائے گا۔ اور سب سے زیادہ کمزور کون شخص ہوگا؟ جو نیکی کرے اور اس کو ظاہر کر دے، جو کسی کے حق میں کوئی خیر کا فیصلہ کرے پھر وہ بتاتا پھرے، پھر وہ سناتا پھرے۔ طاقتور بننے کے لیے نسخہ جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، سب کی خواہش ہوتی ہے نا لوگوں کی ہم طاقتور بن جائیں، ہم ایسے لوگ بن جائیں جن کی کوئی مثال نہ ہو، جنہیں کوئی گرا نہ سکے۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا، مخلص بن جاؤ، طاقتور بن جاؤ گے، ریاکار بنو گے تو کمزور رہ جاؤ گے۔ تصنع جو ہے نا، بناوٹ، ریاکاری، جلدی سے جلدی نیکی کر کے اس کو ظاہر کرنا۔ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ تو نے سوچنا بھی نہیں کہ میں نے نیکی کی، سوچنا بھی نہیں، نیکی کر کے تو بھول جا، ہاں گناہ کر کے یاد رکھ، اور کوشش کر کے تیرا وہ گناہ تو اتنی کثرت سے توبہ کرے کہ تیرا رب تجھے معاف فرما دے۔ نیکی کر تو اس کو چھپا، اس کو ظاہر نہ کر، اس کا اعلان نہ کر، اس پر توجہ کر۔ تو میرے عزیز یہ یاد رکھیں، اگر طاقتور بننا ہے تو اس کے لیے نیکیاں چھپانی ہو۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہماری نیکیاں پہلے تو ہم سے ہوتا کچھ نہیں، باتوں میں رہ جاتے ہیں، بنتا کچھ بھی نہیں۔ یہ جس کو ہم نیکی کہتے ہیں نا، میں مسجد گیا تھا تو میں نے 5 نمازیں پوری پڑھی، تو بھائی یہ آپ پر فرض تھی، یہ کام آپ نے کرنا تھا، یہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ جس رب کی صبح سے لے کر شام تک نعمتیں کھاتے ہو، اس کی بارگاہ میں جھکنا بھی تمہاری ڈیوٹی ہے، تو یہ تو ذمہ داری تھی۔ تو اس کو نیکی سمجھ کے بیان کرنا، جی بڑا پرہیزگار آدمی ہے، بڑا خیر والا آدمی ہے، جی بڑی بات، میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، تو یہ تو تیری ذمہ داری ہے، یہ تو نے کرنی تھی۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے پوچھا تھا، موسیٰ میرے لیے بھی کبھی کوئی کام کیا؟ تو عرض کی، اللہ میں نے نمازیں پڑھی، تو فرمایا وہ تو میں نے فرض کی تھی، وہ تو پڑھنی تھی۔
یا اللہ میں نے دین کی نوکری کی، تبلیغ کی، تو رب کریم نے فرمایا تمہیں نبی جو بنایا تھا تو تمہاری ذمہ داری تھی، تو یا اللہ پھر تو ہی بتا تیرے لیے کیا ہے۔ تو فرمایا تجھے چاہیے تھا کہ کسی ایسے بندے سے محبت کرتا جس کے لیے تو صرف میری رضا کے لیے پیار کرتا، اور کچھ لوگوں سے تو اظہار بیزاری کرتا کہ یہ اللہ رسول کے نافرمان ہے، دشمن ہے دین۔ پہلی بات تو یہ کہ نیکی کرنے ہم سے بن نہیں پڑتی، اور اگر کبھی ہو جاتی ہے تو ضائع ہو جاتی ہے۔ جب بتا دیا، جب دکھلا دیا، جب سنا دیا، جب تذکرہ کر دیا، نیکی ایک ذخیرہ ہے، اور یہ وہ والا ذخیرہ ہے کہ جب تک اس پر لوگوں کی نظر نہیں پڑے گی یہ محفوظ رہے گی، اور جب نظر پڑ جائے گی پھر یہ محفوظ نہیں رہے گی۔ دیکھیں نا ہمارے پاس جو مال ہم نے تھوڑا سا رکھا ہوتا ہے بچا کر مشکلات کے لیے، لوگ اپنی اولادوں سے بھی محفوظ رکھتے ہیں، سائیڈ پہ رکھتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہ چلے، پتہ چل جائے تو لوگ مطالبہ کرتے ہیں۔ دنیا کا مال لوگ تھوڑا سا سائیڈ پہ رکھتے ہیں کہ نظر پڑ گئی تو ضائع ہو جائے، تو دین کا مال کیوں ظاہر کرتے ہو، کیوں لوگوں کو بتلاتے ہو؟ پہلی بات تو یہ کہ نیکی کریں، نیکی کو کبھی چھوٹا نہ سمجھے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ فرماتے ہیں تو ذرے کے برابر بھی اگر نیکی کرے گا تو قیامت میں وہ نیکی تیرا رب تجھے دکھائے گا۔ چھوٹی سی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھے۔ جی ہاں، جہاں دیکھیں نا حضور نے فرمایا کچھ نہیں کر سکتا تو کسی سے مسکرا کے بات ہی کر، اللہ تجھے صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ نیکی کو حقیر نہ سمجھے۔ بہت ساری نیکیاں، بھئی ایک بندہ بیمار ہو گیا، اس کی تیمارداری کرنی ہے، لوگ بڑا چھوٹا سا کام سمجھتے ہیں نا، بڑا چھوٹا سا کام ہے نا۔ ایسے گزر رہے تھے، گجرا والا جانا تھا تو رستے میں کوئی ایک دو مریض تھے تو تیمارداری کر لی، خبر گیری کر لی، بڑا چھوٹا سا کام ہے نا۔ لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ اتنی بڑی نیکی ہے، جب تو کسی بیمار کی تیمارداری کرنے جائے تو یوں سمجھ لے کہ اللہ کی رحمت کا دریا بہ رہا تھا تو اس میں غوطہ لگا کے آیا۔ اتنی بڑی نیکی ہم نے تو بڑا معمولی سی بات سمجھی ہوئی تھی، یعنی غوطہ ہی لگ گیا، یعنی کانوں کے اوپر تک، بالوں کے اوپر تک اور پیروں کے نیچے تک رحمت ہی رحمت حاصل ہو گئی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ نیکیاں ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ جس حد تک صحابہ لالچی تھے، اولیاء اللہ لالچی تھے، کس بات کے؟ نیکیوں کے، نیکیوں کے لالچی تھے، کوئی نیکی جانے نہیں دیتے تھے، کہتے تھے کوئی خیر کا کام میرے ہاتھ سے رہ نہ جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تو جنازہ پڑھنے جاتا ہے تو اگر تو جنازہ پڑھ کے آ جائے تو تجھے 1 قرات اجر ملے گا، اور اگر تو دفن میں بھی شریک ہو تو اللہ 2 قرات اجر عطا کرے گا۔ تو صحابہ نے کہا حضور یہ قرات کیا ہے؟ تو کلومیٹروں پہ پھیلا ہوا ہے احد پہاڑ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جتنا یہ احد پہاڑ لمبا ہے اتنا 1 قرات ہوتا ہے۔ اتنی بڑی گٹھڑی اللہ نیکیوں کی دے گا۔ اب اردو میں گٹھڑی ہے، پنجابی سوکھے نہ گے، ایڈی پانڈ دے گا اللہ نیکیوں۔ ہم نے اب جنازہ، بھائی کیوں نہیں پڑھا جنازہ؟ کیا مصروفیت؟ نیکی کو چھوٹا سمجھ لیا۔ نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھے، نہ کبھی گناہ کو چھوٹا سمجھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا حضور صغیرہ اور کبیرہ گناہ کیا ہوتا ہے؟ فرمانے لگے گناہ تو گناہ ہی ہوتا ہے۔ چلیں شریعت نے اس کے 2 درجے بیان کر دیے، لیکن فرمایا یہ نہ سمجھو کہ گناہ ہو رہا ہے، یہ سمجھو نافرمانی کس کی ہو رہی ہے۔ جس کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اور آپ نے لکھا ہے کہ جو منافق ہوتا ہے وہ گناہ کو ہلکا جانتا ہے۔ کہتے کیا ہو گیا، کیا بات ہو گئی؟ ذرا میں نے کسی بندے کا دل ہی توڑا ہے نا، ذرا ترش بات ہی کی ہے نا، ذرا تھوڑی سی بھبتی کسی ہے نا۔ اور اگر مومن ناراض ہو گیا، نہ نیکی کو چھوٹا جانو اور نہ گناہ کو۔ اگر مومن ناراض ہو گیا، بھبتی تو کسی تھی، ذرا تھوڑا سا طنز ہی کیا تھا۔ حضور نے فرمایا من اذا مسلمن فقد اذانی، جس نے میرے مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے میرے رب کو تکلیف دی۔ تو نے وہ جو چھوٹا سا کام سمجھا تھا وہ تو بہت بڑا ہو گیا، بہت بڑا ہو گیا۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بعض لوگوں کا گناہ تو صغیرہ ہوتا ہی نہیں، بعض لوگوں کا گناہ صغیرہ ہوتا ہی نہیں۔ فرماتے ہیں جب کوئی کسی جگہ پہ منصب پہ فائز ہو تو اس کا گناہ صغیرہ نہیں رہتا، والد کا اور دادے کا گناہ صغیرہ نہیں،
اس لیے کہ اس کے بچے پاس تھے، پوتے پاس تھے، نواسے پاس تھے، انہیں سیکھنا تھا۔ اور پھر امام غزالی فرماتے ہیں عالم کا گناہ صغیرہ ہوتا ہی نہیں، اس کی چھوٹی سی غلطی بھی کبیرہ ہی لکھی جاتی ہے۔ اس کو تو پتا تھا، اس کو تو خبر تھی، تو جانتا تھا، تجھے تو باریکیوں کا پتا تھا، شعور کی دولت، اس کا چھوٹا گناہ بھی بڑا لکھا جاتا۔ اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں جس آدمی کو سب سے پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا اور جس کو دوزخ کا ایندھن بنایا جائے گا وہ عالم ہوگا، اسے ایندھن بنا، جانتا تھا، پتا تھا، اتنے سینے چھوڑ کے تیرے سینے میں دین کا علم دیا، تو نے خبر ہی نہیں کی، تو نے توجہ ہی نہیں کی، انہیں توجہ ہی نہیں کی کہ تجھے اللہ نے شعور دیا، چھوٹی چھوٹی غلطیاں کیوں کی، تیری ذمہ داری زیادہ تھی۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مفت پالا تھا، کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہائے نکما تیرا، اور پھر عرض کرتے رضا سے تو کیا حساب لے گا، رضا بھی کسی حساب میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نیکی کو حقیر نہیں سمجھیں، نیکی کو نیکی سمجھیں، چھوٹی نہ جانیں۔ اسلام نے نیکی کو اتنی وسعت دے دی کہ فرمایا تو کسی بوڑھے کو اگر سڑک بھی پار کرا دے گا تو اللہ تجھے پھر بھی صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ نیکی کو نیکی سمجھ کے کریں، پھر نیکی کو چھپائیں، اس کو ظاہر نہیں کریں، اس کو چھپائیں۔ جب نیکی ظاہر ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت بڑے بڑے نیکوکار اس کی بارگاہ میں آئیں گے، نیکوکار بڑے بڑے جن کے جلسے ہوئے، جن کی بڑی شہرتیں ہوئی، لوگوں نے انہیں بڑا کچھ سمجھا اور بڑے ان کے تذکرے ہوئے، اور وہ بھی ذکر کرتے رہے کہ فلاں بھی ملا تھا میری تعریف کر رہا تھا، فلاں بھی ملا تھا۔ تو فرمایا وہ جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو ان کے پاس پہاڑ ہوں گے نیکیوں کے، تو اللہ فرمائے گا جاؤ اس سے جا کے اجر لو جس کو دکھانے کے لیے نیکی کرتی، میرے لیے تو کی نہیں، لوگوں کے لیے کرتے رہے۔ تو نیکی ضائع ہو جاتی ہے جب اس کا دکھاوا ہوتا ہے۔ طاقتور مومن وہ ہوتا ہے جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے، جس کی نیکیاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ اعمال کو چھپائیں۔ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا کہ وہ خیر کا کام کرتے تھے تو کوشش کرتے تھے، کسی کو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات کرتے تھے، فرماتے میرا دل کرتا ہے، بڑی عجیب بات، اللہ اکبر، فرماتے میرا دل کرتا ہے کہ میری نیکیاں کرامن کاتبین کو بھی پتہ نہ چلے، میرا دل کرتا ہے میں رہوں اور میرا رب رہے، تیسرا نہ کو بیچ میں آئے، کرامن کاتبین کو بھی پتہ نہ چلے، میں جب اس کی بارگاہ ناز میں پہنچوں تو میرا اور میرے مالک کا راز ہو، تیسرا شریک کوئی نہ ہو، بس میرا دل چاہتا ہے۔ دیکھیے نا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشت پر موٹے موٹے داغ تھے، جب آپ کو غسل دینے کے لیے تختے پہ لٹایا گیا نا، موٹے موٹے داغ، بہت مزدوری کرنے والے آدمی کو داغ پڑتے ہیں، ایک دو تین دفعہ کام کرنے والے کو داغ نہیں پڑتے، یہ پیچھے کمر تھی نا اس پہ موٹے موٹے دھبے تھے۔ آپ کے صاحبزادے سے لوگوں نے کہا کہ اتنے موٹے دھبے، تو فرمانے لگے میرے والد گرامی حضرت مولا علی کے پوتے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے پوتے امام حسین کے صاحبزادے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنی پشت پہ نا اناج کی بوریاں رکھ کے تو غریبوں کے گھروں میں پہنچا کے آیا کرتے تھے، اور روزانہ جاتے تھے، اور ایک گھر میں نہیں کئی گھروں میں جاتے تھے، اور جب دنیا مکمل سو جاتی تو تب جاتے تھے۔ تب فوری طور پہ لوگوں کو شکوہ ہوا کہ آپ جوان آدمی تھے، آپ خود کیوں نہیں گئے، بوڑھے باپ کو بھیجا؟ تو امام زین العابدین کے صاحبزادے فرمانے لگے میں عرض کرتا تھا ابا جی مجھے دے دیں، میں چھوڑ آتا ہوں، تو فرماتے تھے جب تجھے دوں گا تو پھر اس غریب کا نام بھی تجھے بتانا پڑے گا، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اس بندے کا راز رہے، اگر اس کو بغیر بتائے بھی کام چلے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ تو بھائی یاد رکھیں نیکی طاقتور اس وقت ہوتی ہے، بہت ساری چھوٹی چھوٹی نیکیاں بندے کو بخشوا دیں گی قیامت میں، اللہ کی رحمت کا بہانہ بن جائیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ طاقت والی نیکی ہو، اس کے اندر قوت ہو۔ یہ جو ہمارا سٹائل ہے نا، اگر امانت داری کی تو وہ بتا دی،
آج ایک بندہ آیا تھا، اس نے مجھے بڑی آفر کی، پر میں نے کہا نام ہے دیانتدار۔ کس کے لیے دیانتداری کی؟ بندوں کے لیے؟ وہ اللہ کے لیے کی تو اس کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے تذکرے کا کیا مطلب تھا؟ جب آپ نے کوئی خیر کا کام کیا تو جس کے لیے کیا وہ تو جانتا ہے، اس کا تذکرہ نہیں کریں۔ یہ جو شہرتیں ہوتی ہیں، یہ جو تذکرے ہوتے ہیں، یہ کئی دفعہ کچھ لوگوں کے بہت زیادہ ہوتے ہیں، پھر وہ مٹتے ہیں۔ کچھ ایسی کوتاہیاں اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو ان سے سرزد ہوتی ہیں کہ یہ لوگ زوال کا شکار ہوتے ہیں۔ اس وقت سے ڈریں، بچیں اور اپنے آپ کو طاقتور کریں۔ نبی کریم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قبل 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے۔ آپ کو چند لوگوں کے نام کتابوں میں ملیں گے، کدھر گئے باقی؟ چند نبیوں کے نام، اس لیے کہ انہوں نے کام کیا ہے، نام نہیں بنایا، ڈیوٹی کی، اپنی ڈیوٹی کر کے چلے گئے۔ تختیوں کا شوق اور اپنا آپ کو بڑا چاہنے کا شوق یہ تباہی پیدا کرتا ہے، یہ باطن میں فساد برپا کرتا ہے، دل کی دنیا کو اجاڑتا ہے۔ ڈیوٹی کری، چلے گئے۔ 1,44,000 صحابہ نے نبی پاک کے ساتھ حج کیا تھا۔ 10,000 کی قبریں ہیں مدینے میں، نام شاید 2-3 درجن کے لوگوں کو آتے ہیں۔ کدھر گئے وہ لوگ؟ ڈیوٹی کی، چلے گئے۔ ختم معاملہ۔ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ حضرت سمیہ، کتنے لوگوں کو نام آتا ہے ان کا؟ حضرت سمیہ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ تھی، ابو جہل کے سامنے کھڑی ہوئی، اسلام کی بات ہو رہی تھی۔ اسلام میں اس وقت غربت تھی، پردیسی تھی، تھوڑے لوگ تھے، تو ابو جہل کے سامنے کھڑی ہوئی، کہنے لگا بول، تو سنا ہے ان کے پیچھے چلی گئی ہے جن کے پیچھے کوئی نہیں چلتا؟ تو حضرت عمار بن یاسر کی والدہ کہنے لگی تو کیا بات کرتا ہے، ایک زمانہ آئے گا فضائیں بھی ادھر ہی چلیں گی جدھر میرے نبی کا رخ ہوگا، ایک دور آنے والا ہے۔ اس نے کہا تو میرے سامنے بولتی ہے؟ تو فرمانے لگی میں مصطفیٰ کریم کی کنیزہ ہوں، میں ہر جگہ نبی پاک کے پیغام کے لیے بولوں گی۔ ان کی نازک جگہ پر نیزہ مارا ابو جہل نے، وہ شہید ہو گئی۔ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا قانون بتاتا ہے کہ جو نیکی میں پہل کرے قیامت تک اسے اجر ملے گا۔ قیامت تک جتنے لوگ شہید ہوں گے ان سب کا اجر بھی اللہ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ کو عطا فرمائے گا۔ وہ پہلی شہیدہ ہیں اسلام۔ کتنے لوگ ان کی سالانہ برسی مناتے ہیں؟ کہاں سیمینار ہوتا ہے ان کے نام کا؟ کہاں ان کے تذکرے ہوتے ہیں؟ کہاں؟ کچھ بھی نہیں، کام کر گئے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی نوکری کی۔ یہ وہ خاندان تھا جس خاندان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، غریب لوگ تھے تو انہیں آگ میں ڈالا گیا، بہتی ہوئی آگ میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عمار کا خاندان دعائی دے رہا تھا، اے اللہ ہماری مدد فرما۔ اچانک جل رہے تھے تو حضور تشریف لے آئے، تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا اے اللہ جس طرح تو نے ابراہیم پر آگ ٹھنڈی کی تھی یاسر کے خاندان پہ بھی ٹھنڈی کر دے، حضرت عمار کے ٹھنڈی کر دے، تو آگ اسی طرح ٹھنڈی ہو گئی جس طرح حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی ہوئی تھی۔ حضرت عمار بن یاسر حضور علیہ السلام کے والد نے، والدہ نے، خود حضرت عمار کو حضور نے فرمایا تو شہید ہوگا، باغی گروہ تجھے مارے گا۔ اتنے بڑے لوگ، کدھر ہے ان کا نام؟ اتنی بڑی ڈیوٹی، کدھر گئے تذکرے ان لوگوں کے؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی ڈیوٹی کی مصطفیٰ کریم کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام ابوا سے جب آپ کی والدہ انتقال کر گئیں تو حضرت ام ایمن لے کے آئی تھی۔ کہاں ان لوگوں کے انہوں نے تذکرے انہوں نے پسند ہی نہیں کیا کہ ہمارے ذکر ہو، انہوں نے یہ شوق ہی نہیں پیدا کیا۔ اب تو پیر فوت ہونے سے پہلے اپنا دربار بنا لیتا ہے، کہتے پتہ نہیں بچے بعد میں بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے، وہ فوت ہونے سے پہلے تیاری کرا لیتا ہے، سنگ مرمر لگوا لیتا ہے۔ او بابے ڈر اللہ تعالیٰ سے، اوپر سے جتنی مرضی سنگ مرمر لگی ہو، قبر تو اس وقت مزار بنے گی جب اندر جنت کا باغ ہوگا، جب اندر جنت کا باغ ہوگا۔ والا حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں چٹائی رکھنے سے کیا فائدہ؟ چٹائی رکھو جی نیچے، کیا فائدہ؟ اگر اللہ پاک جنت عطا فرمائے تو پھر نیچے چٹائی کیا کرے گی؟ پھر تو اس سے بہتر لباس مل گیا اس آدمی کو۔ اور اگر اندر ہی گھڑا ہے معاذ اللہ تو چٹائی
کیا روک لے گی آگ کو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت آیا تو آپ حضرت عائشہ صدیقہ سے کہنے لگے بیٹا مجھے نیا کپڑا خرید کے کفن نہ دینا، کوئی نہیں ضرورت۔ کہ ابا جی آپ صاحب حیثیت ہیں، اگر آپ کے مال میں سے ہم دے دیں گے تو حرج کیا ہے؟ تو جناب صدیق ایک بار رو پڑے، فرمانے لگے بیٹی نہیں، زندوں کو نئے کپڑوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کوئی پرانا کپڑا اٹھانا سفید رنگ اور دھو کے ابو بکر کو اس میں دفن کر دینا۔ فرمانے لگے اگر میں نیک ہوا تو پھر اللہ کریم مجھے جنت کا لباس پہنا دے گا، اور بیٹے اگر میں برا ہوا تو اس پرانے نے بھی تو پھٹ ہی جانا ہے نا، تو فائدہ کیا نیا لے جانے کا؟ تو بھائی تو یہ پیدا کر کہ نیکی ایسی ہو جو تیرے لیے کام آ سکے، ایسی لولی لنگڑی نیکی نہ کر جس کی اپنی ٹانگیں نہ ہو، وہ چل ہی نہ سکے تو تجھے کیسے آگے لے کر کے جائے گی۔ ایسی نیکیاں کریں جو طاقتور ہوں، ایسی نیکیاں کریں جو ہمت والی ہوں، ایسی نیکیاں کریں جن کے اندر توانائی ہو، قوت ہو۔ ایسی نیکی نہیں کریں کہ جو نیکی جو ہے وہ بالکل اثر ہی نہ رکھتی ہو۔ اس لیے میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگ کچھ خیر کا کام کرتے ہیں لیکن وہ بتانا بڑا ضروری سمجھتے ہیں۔ کیا ضرورت تھی ذکر کرنے کی؟ حاجت کیا تھی؟ اس کے ساتھ میں بڑی نیکیاں کرتا رہا، آج یہ میری طرف توجہ نہیں کرتا، تو بھائی ختم ہو گئی تیری نیکی، تو نے کہہ دیا تو ختم ہو گیا مسئلہ۔ تو کیوں ایسے کرتا ہے؟ بھائی شہرت، آگے ہونا اور ذکر کرنا یہ چیزوں کو ضائع کرتا ہے۔ طاقتور بننا چاہتے ہو تو پیچھے پیچھے رہنا شروع کر دو، طاقتور بننا چاہتے ہو تو چپ کر جاؤ، خاموشی اختیار کرو، جیتنا چاہتے ہو تو ہارنا سیکھو، دنیا کے اندر اگر اٹھنا چاہتے ہو تو گرنے کا طریقہ سیکھو۔ یاد رکھو جن لوگوں کے پیر پھسلتے ہیں انہیں سمجھ آتی ہے کہ میں نے سنبھلنا کس طرح سے، اور جو لوگ ہارتے ہیں انہیں جیت کی لذت نصیب ہوتی ہے۔ اور اگر شوق ہے صرف آگے بڑھنے کا، جیتنے کا ہی، تو پھر تمہیں کیا پتا کہ جیتنے کی لذت کیا ہے؟ اس لیے کہ جو ہار کے جیتتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کل میں کیا تھا اور آج میں کیا ہوں۔ جتن جتن ہر کوئی کھیڈے کدی ہارن کھیڈ فقیرا، جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے تو کدی ہارن کھیڈ فقیرا، جتن دا مل کوڈی پیندائی ہارن دا مل ہیرا۔ تو اپنے آپ کو طاقتور آپ تب کریں گے جب آپ کی روحانیت کے اندر کچھ توانا قسم کی نیکیاں ہوں گی، تگڑی، پھر آپ طاقتور۔ اور اگر بس وہی ریاکاری ہے، وہی دکھلاوا ہے، وہی تسنع ہے، وہی بناوٹ، ڈر لگنے لگا ہے، اب پریشانیاں بڑھنے لگی، اب چیزیں کھل کے واضح ہونے لگی ہیں کہ نہیں، مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت باعزید بسطامی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے مجھے انسانوں کی بھیڑ میں انسان ہی نہیں ملتا، کہاں تلاش کروں؟ انسانوں کی بھیڑ میں انسان نہیں ملتا، کدھر جا کے ڈھونڈ کے لائیں؟ ہاں فرمایا کرتے تھے اب ڈر لگتا ہے کسی سے نیکی کراتے، پتہ نہیں کل اگر یہ ناراض ہو گیا تو یہ کیا کرے گا، لوگوں کو کیا کچھ بتائے گا، کس طرح کا رویہ۔ یوں تو ہر ایک کو شیطان سے ڈر لگتا ہے، مجھ کو اس دور کے کچھ انسان سے ڈر لگتا ہے، اور جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن، ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے۔ طاقت والی نیکی وہ ہوتی ہے اس میں خلوص ہو۔ یار اب تو لوگ ابا جی کی خدمت کر کے بھی بتاتے ہیں کہ میں نے کی ہے، وہ بھائی کس کی ہے؟ اپنے ابا جی کی؟ میں اپنے استاد جی کا بڑا فرما بردار، تو استاد جی کس کے تھے؟ تو یہاں تو کہنا کہ تیرے استاد کا میں فرما بردار ہوں، تو بات سمجھ میں آئی؟ اپنے ہی استاد کی فرما برداری کر کے تو بتا رہا ہے، جس نے تجھے انسان بنا دیا اس کی تو ذکر کر رہا ہے۔ میں اپنے شیخ کی بڑی نوکری، میں جی وہیں ہوتا ہوں حضرت صاحب کے پاس۔ حضرت صاحب کس کے؟ یا تو کسی اور کو کہنا کہ میں تیرے حضرت صاحب کے پاس ہوتا ہوں، ان کی نوکری کرتا ہوں، تو پھر تو بات سمجھ میں آئی۔ تو اگر تیرے حضرت صاحب ہے تو ذکر کس طرح تو نے کر لیا؟ جملہ کیسے ادا ہوا؟ فکرہ کیسے تیری زبان سے نکل گیا؟ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو نے ابھی اس میں گنجائش سمجھی ہے، اس کے اندر تو نے ایک بہت بڑی جو ہے وہ بہت بڑی سپیس دے دی۔ کہ کوئی اور تھا تو میں نے بڑی نیکی کی، حالانکہ بنتا تیرا تھا پر میں جا کے ڈیوٹی کر آیا ہوں۔ بھائی جب تیرا ہی بنتا تھا تو نہیں جانا تھا، ذمہ داری تیری تھی۔ اس لیے اپنے اپنے حصے کی ڈیوٹی کریں،
لیکن طاقت والی نیکی کریں، کمزور نیکی نہ کریں، کمزور نیکیاں نہ کریں۔ ہماری نیکیاں ہیں صحیح، کچھ ٹوٹی پھوٹی پر کمزور بڑی ہیں، بالوں پر نہیں ہیں، خوبصورت نہیں ہیں، ان کو مضبوط کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ خلوص پیدا کریں۔ اللہ کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔